جلسے کی اجازت دی گئی. جلسہ کی اجازت وربلی پہلے دے دی گئی تھی, اور پھر جو ظاہر ہے ان کو 1-1.5 گھنٹے کی دیر ہوئی جو لیٹر کی, وہ لیٹر دے دی کہ آپ جلسہ کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ باغ جناح جو ہے وہ حکومت سندھ اجازت دیتی ہے لا اینڈ آرڈر وغیرہ ساری چیزیں دیکھ کر. اس کے بعد جو ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے جو ٹرسٹ اجازت دیتا ہے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے, کیونکہ جب قائد اعظم کی جو وہ مزار قائد ہے اور اس کے سراؤنڈنگ جو ایریاز ہیں وہ ٹرسٹ اس کو کرتا ہے پورا مانیٹر, اور وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے. ان کی اجازت میں تھوڑا ٹائم لگ گیا, تو وہ ایک تھا. ہم نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ جلسہ نہ کرو, آپ جلسہ کرتے. ہم نے یہ بھی کہا جی اچھا جب ہم نے جلسے کی اجازت دی 5 منٹ کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا بیان ہے کہ اب ہم جلسہ گراؤنڈ پہ نہیں کریں گے. آپ سب نے وہ بیانات دیکھے, کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی. 5 منٹ کے اندر. اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز تھی کہ کوئی شرارت کرنی ہے, کوئی گڑبڑ کرنی ہے, کوئی کانفلکٹ کر رہا ہے, کوئی لڑائی کرنی. آپ نے کہا جی ہم جلسہ جو ہے وہ اب گراؤنڈ کے اندر نہیں کریں گے, اب گراؤنڈ کے باہر کریں گے. ہم نے کہا جی ہوم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ کو جس چیز کی اجازت ملی آپ وہ کام کریں, باقی کام آپ نہیں کر سکتے. اور ان علاقوں میں ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ دیکھ لیں, کراچی میں ایم کیو ایم کا دیکھ لیں, جماعت اسلامی کا دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں, سندھ بھر میں کہیں بھی دیکھیں تو وہاں پہ ٹریفک پولیس اور پولیس جو ہے ٹریفک پلان بناتی ہے. کیا کرتی ہے کہ جی 3-4 رستے روک دیے جاتے ہیں اور ایک ہی لوگوں کے آنے کے لیے ایک ہی انٹری اور ایک ہی ایگزٹ ہوتا ہے. آپ نے کہیں بھی کوئی جلسے کور کیے ہوں, یہ نہیں ہوتا کہ ہر طرف سے لوگوں کو اجازت دے دی جائے گی کہ کہیں پہ آ کے بلاکیج ہو, اور پھر سیکیورٹی والے جو اپنے ایک سیکیورٹی کا وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو نہ کر سکے. آپ کو پتا کہ جب ہم محرم کے جلوس ہوتے ہیں تبھی بھی ایک سیکیورٹی کا ایک پورا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ ہر جگہ سے ٹریفک نہیں کھولی جاتی, کہیں کنٹینر لگا کے بند کیے جاتے ہیں علاقے, تاکہ جی ہر جگہ سے جو ہے لوگ نہ آ سکیں. خدا نخواستہ کیونکہ آپ کے پاس تھریٹ الرٹ تھا کہ کوئی دہشت گرد گھسنا آ جائے تو ایک ہی راستہ کھولا جائے جہاں پہ سب کی چیکنگ اور ساری چیزیں ہوں. وہی انتظامات ان کے لیے بھی کیے گئے تھے. اور ناصر شاہ صاحب نے ان کو یہ بھی آفر دی تھی بھائی آپ کو انتظامیہ انتظامات کے لیے جو چیزیں درکار ہے وہ دینے کے تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی تو ہم آپ کو لوگ بھی بھر کے دینے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ کو کوئی ایسا بھی آپ ہمارے مہمان ہو. خیر ان تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا, اور پھر ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی. وہ پھر حکومت نے بہت ہی تحمل سے اس کا جو ہے مقابلہ کیا. خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے. جس طریقے سے پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے, جس طریقے سے میڈیا کی گاڑیاں, یا آپ میڈیا مین بیٹھے ہیں, آپ کی گاڑیوں کو جس طریقے سے اس کے شیشے توڑے گئے, آج ٹی وی کی وین کے شیشے توڑے گئے, باقی میڈیا ہاؤسز کے لوگوں کو, صحافیوں کو زد و کوب کیا گیا. خواتین صحافیوں کو, جو کہ پی ٹی آئی کی ایک پرانی روایت رہی ہے, ان کو آپ نے نشانہ بنایا. تو یہ ساری ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے جس نے آپ کے ذہنوں میں صرف انتشار, صرف جو ہے وہ ملک اور حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں کرنا اور جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی جس سے خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان ہو, آپ نے وہ ہر کام کیا. انفارچونیٹلی یہ تو حکومت سندھ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. حکومت نے کہا کہ ہم امن امان کو کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے اور کوئی ایسا ماحول نہ کریٹ کرے. آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کے بعد نہ پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت میں کوئی پرچہ کاٹا گیا کوئی چیز کی, نہ ان موصوف جنہوں نے کمٹمنٹس کی تھی حکومت کے ساتھ, وربل کمٹمنٹس تھی کہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے, جو آپ کا پلان ہے اس پہ کریں گے. آپ اپنے, اور اس جلسے میں بھی آپ نے اپنے مرضی سے اپنے روٹس لیے. جب آپ کے لیے ایک روٹ کھولا گیا تھا جس میں آپ کو اور آپ کی پبلک کو آنا ہے, تو آپ نے وہی روٹ اختیار کرنا تھا. آپ گھوم پھر کے اپنی مرضی سے پھر آپ نے وہ اپنی وہ کر کی, اور آپ نے جس طریقے سے وہاں پہ پولیس کو, جو پولیس کے افسر, جو بیچارے سپاہی جو آپ کی ہماری حفاظت کے, ان کو جیسا زدوکوب کیا, ان کو وہ زخمی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی انتشاری سیاست ہے جس کی وجہ سے ہمارا اور پورے پاکستان کا آپ سے اختلاف ہے. کہ اس کراچی میں پہلے بھی اس طرح کی انتشار کی سیاست جن لوگوں نے کی, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. آپ نے پھر وہی انتشاری سیاست کرنے کی کوشش کی, آپ نے پھر وہی نفرت انگیز زبان استعمال کرنے کی کوشش کی, آپ نے پھر اس طریقے سے مخالفوں کو, جس طریقے سے سیاسی مخالفوں کو ایک ادب کے دائرے میں بات کی جاتی ہے, آپ نے پھر جو ہے بلو دا بیلٹ آپ نے وہ گفتگو کی. یہ کہیں سے بھی قابل قبول نہیں.